بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پھر بات کریں گے خیبر پختونخوا کی لیبارٹری پہ۔ خیبر پختونخوا وہ بدقسمت صوبہ ہے جو ہر دور میں ایک تجربہ گاہ بنتا رہتا ہے، اور گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے دوران تو کچھ زیادہ ہی تجربات اس صوبے میں ہوتے آ رہے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی جب تیسری حکومت آئی ہے تو وہ ایک اور تجربہ کرنے جا رہی ہے، جس کی بدولت منرل سیکٹر جو اس وقت ویسے بھی حکومت کی چند سالہ غلط حکمت عملی اور غلط پالیسیوں اور غفلت کی وجہ سے تباہی کے کنارے کھڑا ہے، اب مزید تباہ ہونے کے اس پہ پہنچنے والا ہے کنارے پہ۔ گزشتہ دنوں صوبائی حکومت نے اچانک ایک منرلز ترمیمی بل پیش کرنے کا اعلان کیا تھا، اور یہ کابینہ میں اچانک منظور ہوا، جس کی وجہ سے جو مائن اونرز ایسوسی ایشن ہیں ان لوگوں کو موقع نہیں مل سکا کہ اس حوالے سے کام کر سکیں۔ بہرحال ایمرجنسی میں جب اپوزیشن لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا، بل کی ڈیٹیل بتائی گئی، اپوزیشن کی طرف سے احمد کنڈی نے بہت مؤثر انداز میں صوبائی اسمبلی کے فلور پہ ان کا مقدمہ لڑا، اور احمد کنڈی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، انہوں نے اس مؤثر انداز میں بات کی کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس بل کی ترامیم اتنی مضر ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اس کی بھرپور مخالفت کی، جس کے بعد اسپیکر کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی جو اس میں مناسب ترامیم تجویز کرے گی۔ اب یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے شاید یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی پہ کہ ہر صورت اور ایز اٹ از یہ ترامیم منظور کرنی ہے۔ ان ترامیم میں جو ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو جو میفا کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس میں مائن اونرز یعنی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہے، وہ اپنی نمائندگی ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ جو خطرناک ہے، جو صوبے کے عام انویسٹر کے لیے بہت ہی ایک زہر قاتل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کسی انفرادی شخص کے نام پر لیز نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے کمپنیاں بنانی پڑیں گی، اور کمپنیوں کے لیے جو سب سے خطرناک چیز آ رہی ہے یا لائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو رجسٹرار کا فرم ہے، یا یہاں پہ انہوں نے جن لوگوں کو رجسٹریشن دے رکھی ہے وہ تمام کینسل ہو جائیں گی، اور ان کمپنیوں کو اب SECP سے اپنی رجسٹریشن کرانی پڑے گی۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ صوبے نے اپنا اختیار اٹھا کے مرکز کو دے دیا، 18ویں ترمیم کی بات بھی کر رہے ہیں، مرکز کے ساتھ لڑائی بھی ہے، پھر بھی اپنا اختیار مرکز کو سپرد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں جو صوبے کی آمدنی کروڑوں کی آ رہی تھی سالانہ، وہ بھی مرکز کے سپرد کر رہے ہیں، محض اس وجہ سے کہ فرم کی رجسٹریشن کا عمل اتنا پیچیدہ اور مہنگا بنا دیا جائے کہ عام لوگ، عام انویسٹر، چھوٹا انویسٹر اس طرف آ ہی نہ سکے۔ اب اس کے پیچھے ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے طور پہ ہمیں بدنیتی دکھائی دیتی ہے۔ منرل سیکٹر کی تباہی کا اندازہ اس عمر سے لگائیں کہ ہمارے صوبے میں جو میرے پاس فگرز ہیں، اس کے مطابق کل جو لائسنس اور لیزیں ہیں جو گرانٹ شدہ ہیں ان کی تعداد 4125 ہیں۔ ان میں سے صرف و صرف 600 کے آس پاس جو لیزیں ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ان سے بھی آمدن توقعات سے بہت کم ہو رہی ہے، جبکہ اس وقت صوبے بھر میں 3325 سے زیادہ لیزیں بند پڑی ہیں، جن کی وجوہات میں ایک تو بارودی لائسنس کا نہ ملنا ہے، اور ایک زمینی تنازعات ہیں، کچھ بارڈر ایریا میں ورکنگ NOCs کے ایشوز ہیں، یعنی یہ سب چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، حل طلب ہیں اور بہت جلد حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کروڑوں اربوں کی ضرورت ہے، لیکن حکومت دلچسپی نہیں لے رہی۔ تو 3325 لیزیں بند پڑی ہیں۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو منرل ڈپارٹمنٹ کی موجودہ جو آمدن ہے وہ
جو 600 لیزیں ہیں ان کے ساتھ ان کی آمدن 7.5 ارب روپے سالانہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ 3325 لیزیں چالو ہو جائیں گی، جب ان پہ کام شروع ہوگا تو ان کی آمدن کتنی ہوگی، اس کے متعلق جو ہمارے پاس کچھ فگرز ہیں اس کے مطابق یہ کوئی 25 ارب تک کی آمدن لے جائی جا سکتی ہے۔ ایک ایسا غریب صوبہ جو 5 اور 10 ارب کے بجلی بقایجات کے لیے وفاق کے منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے، اگر وہ اپنی آمدن میں 25 ارب روپے اضافہ کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کیا جا رہا، اور اتنے عرصے میں کیوں نہیں ہوا، اس پہ کیوں توجہ نہیں دی گئی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زمینی معاملات اور بارودی لائسنس کے بروقت اجرا اور رینیول وغیرہ سے کے معاملات میں بہتری سے بھی آمدن میں مزید 30 سے 40% اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ 600 لیزوں کے ساتھ تقریباً اس وقت ان کے دعوے کے مطابق جو مائن اونرز ایسوسیشن ہیں والے ہیں ان کے مطابق تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو براہ راست روزگار ملا ہوا ہے، جبکہ 3125 لیزوں میں یا یہ جو 3325 لیزیں ہیں ان میں مزید اگر یہ چالو ہوتی ہیں تو صوبے میں 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے گا۔ ایک اور طرف دیکھتے ہیں 7700 لائسنس اپلائی شدہ ہیں، جن کی مد میں سرمایہ کاروں نے قومی خزانے میں 61.6 کروڑ روپے جمع کرائے ہوئے ہیں۔ اس پہ اور بھی بہت سارے اخراجات ہوئے ہیں، جن میں ڈسکوری، انسپیکشن اور اجلاس عام علاقوں اخراجات ہوئے ہیں، لیکن اب حکومت نئے ترمیمی بل کے ذریعے ان تمام رقبہ جات کو کینسل کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے، جن پہ 61 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں اور مزید کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اب ان کی یہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ضائع کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ان کا میفا تھا، منرلز انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی میں اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی تھی، وہ ختم کی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے بے چینی ہے اور مفادات کا فزد آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ جنگلات والوں کے ساتھ ان کے جھگڑے ہیں، اس پہ بھی کافی لیزیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ محکمے میں اپلائی سے لے کر گرانٹ اور رینیول سمیت ہر پروسیس میں اثر و رسوخ اور سفارش استعمال کریں گے تو آپ کا کام ہوگا، پیسے چلائیں گے تو آپ کا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور محکمہ 2008 سے مسلسل سیاسی دباؤ کا شکار چلا آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کروڑوں روپے خزانے میں جمع کرتے ہیں، پھر قانون سازی میں ترمیم کر کے لوگوں کے کروڑوں روپے ڈبو دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو رائلٹی کے لیے بھی کوئی پیمانہ، کوئی کرائٹیریا، کوئی طریقہ کار ہی ابھی تک وضع نہیں کیا جا چکا۔ حکومت کی مرضی ہے، اچانک رائلٹی میں 1000% اضافہ کر لیتی ہے، پھر اس کو 700% کم کر لیتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان گزشتہ دنوں رائلٹی میں اوسطاً 350% اضافہ کیا گیا، جبکہ رائلٹی کی نیلامی محض 20% اضافے پہ کی گئی۔ تو کیا یہ جو 330% اضافہ ہے یہ ٹھیکیدار کو ملے گا؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی خاموشی ہے، یہ چیز بھی جواب طلب ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1000 روپے قیمت والے منرلز پر جو رائلٹی ہے وہ 100 روپے ہے، جبکہ 250 روپے قیمت والی منرلز پر رائلٹی 120 روپے ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ رائلٹی کے لیے کوئی بھی فارمولہ یا پیمانہ نہیں ہے، تو یہ نقصان یہ ہو رہا ہے۔ سائنٹیفک اور مائننگ، فارن انویسٹمنٹ اور منرلز ایکسپورٹ میں بے تحاشا رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو منرل کا شعبہ ہے وہ انتہائی سموحالی کا شکار ہے۔ اور آخر میں جو ایک دلچسپ چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب جہاں پہ منرلز بہت کم ہیں اور جہاں پہ لیزوں کی تعداد 1000 سے بھی کم بیان کی جاتی ہے، یہ نقطہ سنیں کہ پنجاب میں منرلز ویسے بھی کم ہیں معدنیات،
اور جو معدنیات کی لیزیں ہیں ان کی تعداد 1000 سے کم بیان کی جاتی ہے، وہاں پہ ان کی سالانہ آمدن 15 ارب روپے ہے، جبکہ ہمارے ہاں قیمتی معدنیات سمیت 4100 لیزوں کے ساتھ آمدن صرف 7.5 ارب روپے ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مائننگ کرنے والے حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام معاملے میں NP کی حکومت، پھر PTI کی پہلی حکومت، پھر PTI کی دوسری حکومت، اب PTI کی تیسری حکومت، کسی نے بھی سنجیدہ طریقے سے اصلاح احوال کی کوشش نہیں کی۔ اور ایک چیز جو ہمارے علم میں آئی ہے، اس پہ ابھی یہ تصدیق ہونی باقی ہے کہ یہ بھی ترمیم لائی جا رہی ہے کہ پہلے تو جو گرانٹ ایریا ہوا کرتا تھا وہ 200 ایکڑ ہوا کرتا تھا، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑی کمپنیوں کو لارج سکیل پہ جو مائننگ کی اجازت دی جائے گی تو گرانٹ ایریا جو ہے وہ 2 لاکھ ایکڑ تک کیا جانے کا پروگرام ہے، جس پہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر 20 کمپنیاں آ گئیں تو پورا صوبے کی لیز ہو جائے گی اور عام انویسٹر باہر ہو جائے گا۔ ہم یہ چاہتے یہ ہیں اس ویڈیو کے ذریعے صوبائی حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں، میڈیا کے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے، سول سوسائٹی بھی سے بھی ہے کہ ان معاملات پہ غور کریں، اور امید رکھی جانی چاہیے کہ اس جانب سنجیدگی کے ساتھ اب بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا، تاکہ صوبے اگر تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق منرل کے سیکٹر میں سالانہ 50 ارب سے زائد کی آمدن حاصل کی جا سکتی ہے، 15 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہوگا، اور خدا کرے کہ خیبر پختونخوا میں یہ معجزہ نمودار ہو جائے، ورنہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی کہ منرل کا شعبہ اسی طرح تباہی کے دہانے پہ کھڑا رہے گا، اور ایک دن آ جائے گا کہ سب ڈوب جائے گا۔ خدا وہ دن نہ لائے، لیکن امید رکھی جانی چاہیے کہ اس کا ضرور کوئی نوٹس لیا جائے گا۔ خدا حافظ۔